اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ افغانستان میں دن بدن جو ہے وہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، افغان طالبان نے عبوری حکومت کا بھی اعلان کر دیا ہے، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ جو بین الاقوامی ریلیشن ہیں ان کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف بھی جو ہے اس کا نرم گوشہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر انوالو کرنا چاہ رہا ہے سفارتی سطح پر، اور اس کا جو اظہار ہے وہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی کہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چائنا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، چائنا آگے ہمارے معاملات کو دیکھے۔ یعنی جو رول امریکہ کا ہوا کرتا تھا وہ اب چائنا نبھا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کابل ایئرپورٹ کی بات کریں تو کہا یہ جا رہا تھا، جب یہ کشیدگی بڑی تھی کابل ایئرپورٹ پہ، تو یہ قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید ترکی کی جو فوج ہے وہاں پر آ جائے، اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی افغان طالبان کی طرف سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ترکی ہو اور چائنا ہو یا پاکستان ہو، تو یہ تینوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور ایک مطلب یہ اتحادی ہیں سفارتی سطح پر۔ ان تینوں کے تعلقات آپس میں بہت بہترین ہیں، اور جو افغانستان ہے وہ بھی اسی چین میں شامل ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب اس کی طرف یعنی ان تینوں کی طرف جو چین بنی ہوئی ہے، افغانستان اس پر اعتماد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یعنی ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارے پاس وہ ذخائر بھی موجود ہیں، وہ آ کے وہ اپنے جو ہے ٹیمیں بھیجے چائنا، اور وہ اس کو دیکھے، یوٹیلائز کرے اور استفادہ حاصل کرے، وہ بھی اور ہم بھی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے، جہاں پر کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی سب سے بڑی تصنیفات ہیں، اور امریکہ کا وہاں پہ ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، ایک فوجی اڈہ تھا بہت بڑا، وہاں پہ اب چونکہ وہ خالی کر گئے، جو بائیڈن صاحب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، ان کو ایک نالائق افغان فورسز ملی تھی، اور بھارت بھی جو تھا وہ بھی ان کو سبق دکھا رہا تھا، تو لے ڈوبنا ہی تھا۔ تو اب وہ چلے گئے، اس کے بعد اب امریکہ کی جو جگہ ہے وہ چائنا لے گا۔ تو اب سوچیے ذرا کہ بھارت کے دل پر کیا گزرے گی، بھارت کے تو سینے پہ سانپ لوٹیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے لداخ میں بہت بڑی پھینٹی بھی پڑی تھی چائنا کے ہاتھوں بھارت کو، تو بھارت کو تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اگر چائنا آ گیا۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان بہت سینسیبل سیاست کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر چائنا آ گیا تو پھر بھارت کا تو مزید پر مارنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ مزید ان کی جو کارروائیاں معدوم ہو جائیں اور ختم بھی ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر چائنا وہاں پہ آ کے کرتا ہے، ٹیک اوور کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسی راستے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، سی پیک کو بھی فائدہ ہوگا، ہر سطح پر فائدہ ہوگا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ افغان طالبان کو اسی طرح اپنا رویہ مثبت رکھنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ ہوگا، اور افغان طالبان نے ماضی کی غلطیوں سے یقیناً سیکھا ہوگا، اور چائنا کے آنے سے، افغانستان کے اندر آنے سے چائنا کے، تو بہت اچھا ایک خطے میں امیج جا سکتا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی تعلقات مضبوط ہوں گے، نہ صرف افغانستان چائنا کے بلکہ پاکستان کے بھی تعلقات مزید گہرے ہوں گے چائنا کے ساتھ۔ تو لیکن ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کو یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ افغانستان میں انٹر ہو سکے، لیکن افغان طالبان اس کو انٹری دینا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب دیکھتے ہیں بگرام ایئرپورٹ پہ وہ آتی ہے چائنا کی فوج یا نہیں آتی، کیونکہ کچھ خبریں یہ کہہ رہی ہیں خبروں کے مطابق کہ چائنا کی جو فوج ہے وہ شاید بگرام ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ٹیک اوور کرے، لیکن کچھ ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا نے اس خبر کی جو ہے وہ تردید کی ہے کہ یہاں پر کوئی بگرام ایئرپورٹ پر چینی فوج کے آنے کے چانس ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے۔ لیکن اگر یہ سچ ہوئی خبر تو پھر تو بھارت جو ہے وہ جیتے جی مر جائے گا، اور وہ اب بھی مر ہی رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ آنے والا جو پس منظر ہے افغانستان میں وہ وقت مزید کلیئر کر دے گا کہ کہاں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اب تک کے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔